الرحمن الرحیم میں جو صفت ہے وہ ہے الرحمہ. ان دونوں اسماء میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ ہے صفت الرحمہ. اس کا لغوی معنی یعنی لنگوسٹک میننگ نرمی اور شفقت کرنا ہے. نرمی اور شفقت کرنا، نرمی ہر اعتبار سے اور شفقت ہر ایک اعتبار سے. الرحمن الرحیم یہ دونوں صفات رحمت میں مبالغہ پر دلالت کرتی ہیں. یعنی یہ جو دونوں اسماء ہیں الرحمن اور الرحیم، جن کو اللہ تعالیٰ نے صفات کے طور پر ذکر کیا قرآن کریم میں مختلف جگہ پر، ان دونوں میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی الرحمن انتہائی مہربان، الرحیم بڑا مہربان. تو الرحمن میں الرحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے. یعنی صفت رحمت کا الرحمن میں زیادہ حصہ ہے. الرحیم معنی کے اعتبار سے الرحمن سے کم ہے. الرحمن میں الرحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے. الرحمن قرآن کریم میں 57 مرتبہ آیا ہے. جیسے کچھ آیات یہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ میں آیت 163 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود برحق وہ ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. هو الرحمن الرحیم، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے. قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر الرحمن الرحیم کو اکٹھے ذکر کیا گیا اور الگ الگ بھی ان کو ذکر کیا گیا. الرحمن الگ سے، الرحیم الگ سے بھی یہ ذکر کیا گیا. اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں آیت 5 میں الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن وہ ذات ہے جو عرش پر مستوی ہوئے، جیسے ان کی شان کے لائق ہے. تو الرحمن قرآن کریم میں 57 مرتبہ آیا ہے، اور جہاں پر بھی آیا وہاں پر رحمت کا مبالغہ، صفت رحمت کا مبالغہ اس میں پایا جاتا ہے. اور اس کے سیاق و سباق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت، صفت رحمت ہمیں چھائی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی الرحمن علی العرش استویٰ، اس کو آپ دیکھ لیجئے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس کو آپ دیکھ لیجئے. تو ہر جگہ پر جہاں پہ بھی الرحمن آیا ہے، اس کے بعد یا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا بیان ہے. جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اب الرحمن کے بعد علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں. اور ان میں سب سے بڑی رحمت کا سب سے پہلے ذکر کیا الرحمن علم القرآن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انتہائی مہربان ہے، اور اس کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یا سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا. علم القرآن، قرآن سکھایا، اور انسان کو پیدا کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. علمہ البیان، اس کو بات بیان کرنا سکھایا، اپنا ما فی الضمیر لوگوں کے سامنے رکھنا سکھایا. تو الرحمن، صفت الرحمن قرآن کریم میں جہاں پہ بھی آئی، الرحیم جہاں پہ بھی آیا، وہاں ان کا معنی اپنے اپنے اعتبار سے بہت وسیع تر ہے. الرحمن جیسے 57 مرتبہ قرآن کریم میں آیا، تو الرحیم 100 سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں ذکر ہوا. جیسے کچھ جگہوں پر الگ ہے اور کچھ جگہوں پر الرحمن کے ساتھ. سورۃ البقرہ میں ہی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی رحیم ہیں. ان اللہ غفور الرحیم. تو یہ سبحان اللہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس کو ذکر کیا، اور صفت رحمت کو کئی ایک اعتبار سے بیان کیا ہے. تو لفظ اللہ کے بعد، الوہیہ کے بعد، ربوبیہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الرحمہ یہ باقی تمام صفات میں پائی جاتی ہیں. یعنی جتنی بھی صفات ہیں اس کے علاوہ سب میں الرحمہ آپ کو نظر آئے گا، سب میں الوہیہ نظر آئے گا، ربوبیت بھی بڑی حد تک نظر آئے گا. الوہیت کی جامعیت ہے، تمام صفات اور تمام ناموں میں پایا جاتا ہے.
ربوبیت بھی بہت سارے ناموں میں صفات میں پایا جاتا ہے، اور اسی طرح صفت رحمت بھی بہت ساری صفات میں اور بہت سارے ناموں میں پایا جاتا ہے۔